سب سے جو بڑی آج کی جو خبر ہے جو میں شروع میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اتنا زیادہ ایک ہیوی ایجنڈا تھا کہ جس میں وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ پنجاب میں تبدیلیاں کابینہ میں اور بڑی اہم وزارتوں میں تبدیلیاں، وزارت اطلاعات و نشریات۔ تو عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تحریک انصاف نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو دوبارہ میدان میں اتارا ہے پنجاب میں، اور ان کو بنایا گیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات، اور فیاض الحسن چوہان صاحب اب کالونیز کے وزیر ہوں گے، اور جو محترمہ ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ کمپلیٹ ان کے پاس اختیارات ہوں گے، کیونکہ دوسرے جو معاون خصوصی جاوید اختر صاحب تھے ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ تو اب جو مقابلہ ہے پنجاب میں خواتین کے درمیان ہوگا۔ بڑی دبنگ مشیر اطلاعات رہی ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ انہوں نے جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو بڑے تحمل سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا، حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور عمران خان کی جو قائد، جو ان کی جو لیڈرشپ تھی، اس پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان سے جب بھی پرائیویٹ گفتگو ہوئی تو ان سے جب بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اگر کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں بھی ہے تو بھی میں تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ اور بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ 8-9 مہینے کے ایک وقفے کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پنجاب کا، میں اگر کہوں کہ عملی طور پر وزیر اطلاعات و نشریات ان کو پنجاب کا بنایا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے، اور اب وہ جو روزانہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا جواب وہ دیں گی۔ بڑی سمجھدار اور بڑی مدلل گفتگو کرتی ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں وہ چیزوں کو یہاں پر لے کے چلتی ہیں، کیونکہ مقابلہ عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب سے، اور اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اس کا اوفینسو موڈ ہے۔ رانا طاہر صاحب، یہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو تبدیلی ہے، ان کا جو یہاں پر لانا، سازشوں کا شکار ہوئی تھیں آپ کو پتہ ہے، اور سب سے بڑی سازش فواد چودھری صاحب نے کی تھی، جو خود بھی رہے امیدوار وزارت اطلاعات و نشریات کے۔ ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ یا تو وہ وفاقی وزیر داخلہ بن جائیں یا مرکز میں ان کو پھر دوبارہ وزیر اطلاعات بنا دیا جائے۔ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب کا بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ایک پرانی سیاسی کارکن ہے، وہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں۔ مقابلہ کر لیں گی یہ مریم اورنگزیب کا؟ یہ ان کے آگے کوئی چیزیں نہیں ہیں، آپ کو میں وہی لیکن ابھی جو گفتگو اس وقت آج کل دیکھیں، جو جس طرح مریم اورنگزیب بات کرتی ہیں اور عظمیٰ بخاری جس دھڑلے سے بات کرتی ہیں، دھڑلے سے نہیں، ڈٹائی سے۔ سمیع صاحب، چوری کی آپ کو تو نون لیگ کی ہر چیز بری لگتی ہے، کرنا ڈٹائی ہر ہوتی ہے، چیز آپ کو نون لیگ کی بری لگتی ہے، تو اس لیے آپ فکرے بھی وہی، الفاظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، آپ دیکھیں آج وہ کیا فرما رہی تھیں کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ ان سڑکوں پر چلنا بند کر دے عمران خان اور اس کے ساتھی جو شہباز شریف نے بنائی، بھائی میاں شریف کے پیسے سے بنائی ہیں یہ سڑکیں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے نا۔ میں بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی۔ سمیع صاحب، یہ وفاقی وزیر اطلاعات رہی ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں۔ پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جو جس طرح آپ نے بتایا کہ سازشوں کا شکار ہوئیں، تو اب یہ پنجاب میں جو تبدیلی آئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف، میں آپ کو بتاؤں سازشیں اتنی تھیں، پتہ نہیں ایک ہمارا شارٹ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے، جس وقت ان کو ہٹایا گیا تھا، وہ ابھی کاپی ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ گفتگو ان کی سناتا ہوں، ایک زہر آلود گفتگو، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی سازش کی گئی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف، اور اس سازش میں ان کے جو اپنے کولیگ ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ بالکل سمیع صاحب، اگر وہ شامل نہ ہوتے تو پھر سے یہی لوگ، پہلے بھی آپ کو پتا کہ جب سے وہ معاون خصوصی بنی تھی اطلاعات کی، ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے، لیکن اس نے بڑی بردباری سے کام کیا۔ بہت ہی، میں آپ کو بتاؤں، ایک انتہائی لائٹ سی وہ گفتگو ہو رہی تھی، بڑے جوکنگلی وہ بات کر رہی تھی، لیکن اس بات کو ٹوسٹ کر کے اس قدر برے انداز میں پیش کیا گیا عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود وہ قصہ سارا نریٹ کیا تھا کہ وہ ان کو، ہاں سچ آ جاتا ہے سامنے، لیکن اب پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا نا کہ بھئی وہ ساری سازش تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل۔ اور اب دیکھیں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فردوس
ان کے جو تعمیری کام ہیں ان کی پروجیکشن کے لیے بھی کام کریں گی. چلیں لیٹ سی کہ کیا کرتی ہیں. آپ تو بہت ہی متاثر لگتے ہیں مجھے فردوس عاشق اوان صاحبہ سے, بہت ہی آپ نے تعریف کر دی. ڈاکٹر صاحبہ کو بڑا پرانا جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو بتایا بڑی پرانی سیاسی کارکن ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ایک آج اور بھی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے چلی گئی ہیں وہاں پر عدالت میں, اور پھر جس انداز میں ان کی, پلیز آپ فوٹیج چلا دیں اگر پروڈیوسر صاحب, یا میں لکھ کے دوں آپ کو کہ آپ نے فوٹیج چلانی ہے, وہ اس میں جس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے, وہ گلے ملی ہیں جس طرح سے, اور شہباز شریف صاحب سے بھی جس طرح وہ ملی ہیں, تو اس سے تو بالکل یہ بات اس کی نفی ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہیں. بہت اسپیکولیشن ہوئی, بہت گفتگو ہوئی, اس میں ہم بھی شامل تھے گفتگو کرنے میں. میں تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں کہ بڑا ان کا آپس میں معاملات بڑے ایسے ہیں, لیکن یہ جو ساری ملاقات ہوئی ہے اس میں تو بالکل اس تاثر کی نفی کی گئی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی فیملی کے کوئی اختلافات ہیں. اس کی ضرورت اچھا کب دوسرا, پیش آئی؟ ضرورت نہیں, یہ تو کوئی ضرورت نہیں, وہ تو پیش وہاں پہ عدالت میں وہ آئے تو وہ ان سے ملنے گئیں, اور اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ آپ جیسے لوگ بہت زیادہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, ویسے میں بھی اس میں شامل تھا. میں نہیں تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے بھائی جان اس بات سے, یہ جھگڑا ہے. اچھا آپ ابھی بھی کہتے ہیں؟ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جھگڑا ہے. یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہے جنہوں نے چچا کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. نہیں وہ تو اعلان کیا تھا نواز صاحبہ نے نہیں, وہ بھی انہی کے کہنے پر سارا کچھ تھا. یہ دیکھیں یہ میرے پاس پکی انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب سوائے کلثوم نواز صاحبہ کے کسی اور کی بات اس وقت نہیں مانتے تھے. اگر کوئی وہ فیصلہ کر چکے ہوتے تھے, اس فیصلے کو ریورس جو کروایا جاتا تھا وہ صرف اور صرف کلثوم نواز صاحبہ کرواتی. سنی صاحب لیکن اس کے پیچھے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہی تھی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کلثوم صاحبہ کو کنونس مریم نواز صاحبہ نے کیا. اچھا یہ ہو سکتا ہے. بعد میں مریم نواز صاحبہ کی وہ گفتگو سنوا دیں جو آج انہوں نے کہی ہے اپنے جو خاندانی اختلاف سے. سنیے ذرا. دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن بظاہر جو ملاقات ہوئی جس میں حمزہ شہباز سے مریم صاحبہ جس محبت سے گلے ملی, جس طرح وہ اپنے چچا سے ملی اور انہوں نے بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, ان کو اپنے گلے سے بھی لگایا, اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی. بظاہر اپیرنٹلی جو لوگ ہم باتیں کرتے رہے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں. رانا صاحب تو نہیں اس بات پہ ابھی کنونس, لیکن جو مریم صاحبہ نے جو آج ڈسپلے کیا ہے, مجھے تو یہ اطلاع تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی, کیونکہ آج اور اس ملاقات میں کوئی ایک اہم پیغام ہے جو شہباز شریف صاحب کو آیا ہے اور وہ پہنچائیں گی. تو آج کی جو ان کی جو یہ میٹنگ ہے اس کے بعد مریم صاحبہ نے اپنے ٹیلی فون سے شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو لندن میں فون کیا, اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے گفتگو کی. جو چیز لیک کی گئی ہے گفتگو کی, جو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بتائی, کہ اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو داد دی ان کی ہمت پر, اور یہ کہا کہ آپ ڈٹے رہیں, اچھے دن آئیں گے, اور میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. اور اس میں جو انفارمیشن نون لیگ نے اپنے ذرائع سے لیک کی ہے اس ٹیلی فون کال کے حوالے سے, اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ شہباز صاحب نے کوئی پیغام دیا ہے یا شہباز صاحب نے کسی بیانیے کا ذکر کیا ہے جو اس وقت نون لیگ کا بیانیہ ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن پر دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں, اور مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ بڑا بھاری بیانیہ ہے میرا اور نواز شریف صاحب کا, اور اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ شہباز صاحب کی سوچ اس سے مختلف ہے. ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں پارٹی کے, وہ شہباز صاحب سے مل رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قدم آگے بڑھائیں اور اس پارٹی نہیں تو برباد ہو جائے گی. دوسری جانب بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں نون لیگ کے, اور انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک ایروژن جو ہے وہ شروع ہوا ہے, کیونکہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے ہی فوجی جوانوں کو, اپنی ہی ملک کی فوج کو جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے, اس کے خلاف آپ اس طرح کا بیانیہ لے کے آئیں, اس کے خلاف آپ اس طرح کی گفتگو کریں. تو بڑا ایروژن تو بلوچستان میں ہوا ہے, جہاں پر قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے, اور اس میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. وہ مسلم لیگ کے مین وہاں پر وہ رہنما صدر, ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ صدر ان کے, اور پرویز رشید صاحب نے کہا جی کہ وہ تو اس لیے گئے ہیں کہ ثناء اللہ زہری صاحب کو
سٹیج پر نہیں بلایا گیا تھا اور یہ قبائلی معاملہ ہے. لیکن قادر بلوچ صاحب نے اس بات کی تردید کی اور میں توقع بھی نہیں کرتا تھا کہ پرویز رشید صاحب, اگرچہ میرے ساتھ کوئی ان کی گفتگو نہیں ہے, وہ اپنے آپ وہ ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, اس لیے وہ ہم جیسے لوگوں سے تو بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. آئی نیور تھاٹ وہ اس طرح کی بات کریں گے یا ایسی بات کریں گے جو بالکل غلط ہوگی, کیونکہ قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ میں بالکل اگلے چند دنوں میں 7 نومبر کو میں بتاؤں گا ساری تفصیلات. تو جب وہ اس وقت تفصیلات آ جائیں گی تو پھر پرویز رشید صاحب یہ جو اتنی بڑی ٹویٹ کی کہ جی قبائلی ہے, یہ ہے, جمہوریت نہیں ہے, وہ ہے, تو پھر کیا ان کا رہ جائے گا, منہ کدھر لے کے جائیں گے اپنا؟ وہ اتنا جھوٹ یا اس قدر منافقانہ رد عمل جو ہے, میرا نہیں خیال رانا صاحب کہ وہ کوئی. آپ بھی بھائی جان بڑی سادگی سے بات کرتے ہیں, پرویز رشید کے منہ سے کوئی اچھی بات سن سکتے ہیں, کوئی سچی بات سن سکتے ہیں؟ میری بات سنیں. پرویز رشید صاحب نے جو ٹویٹ کیا, ان سے پوچھیں کہ جس قبائلی سردار کی بات کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے چیف منسٹر تھے بلوچستان کے, جس پر انہوں نے جھگڑا کیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا. ہاں, ابھی تک جلسوں میں بھی تقریروں میں کہتے تھے کہ جی یہ فلاں نے سازش کی اور یہ کیا. اب اسی ثناء اللہ زہری صاحب کو مسلم لیگ بلوچستان میں ہے کیا, عبد القادر بلوچ صاحب ہیں, ثناء اللہ زہری صاحب ہیں. ہاں, وہ تو اب چلے گئے دونوں. ٹھیک ہے, اور ثناء اللہ زہری صاحب کا اتنا یہ ایک وویلا کرتے تھے کہ جی ہماری حکومت ہٹا دی گئی, اب ان کو قبائلی سردار کہہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.